ناظرین، پوسٹ پہلگام صورتحال کے پر آج ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس علاقے کی جو ٹوپوگرافی ہے اس کو سمجھنے والی ایک شخصیت موجود ہیں کہ جن کا براٹ اپ اس علاقے میں چلتے پھرتے ہوا ہے، جو ایک آج یہاں موجود ہیں، کشمیری اسکالر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، محقق بھی ہیں، عبد المجید ڈار صاحب، کہ یہ ساری جو صورتحال ہے، اتنا ہائی سیکیورٹی زون تھا وہ، وہاں کس طرح یہ ٹیررسٹ پہنچے یا دہشت گردی کی کارروائی ہوئی۔ ڈار صاحب کیا کہیں گے؟ آپ اس علاقے کو بخوبی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور میرا بھی گزر ہوا ہے اس علاقے میں، تو وہ تو بڑا ہائی سیکیورٹی زون ہے، قدم قدم پہ ناکے ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، تہہ در تہہ سیکیورٹی کا نظام ہے، تو کیسے آپ یہ باور کرتے ہیں کہ وہاں لوگ پہنچے ہوں گے اور کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہوگا اور کسی نے ان کو روکا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پہلگام ہے یہ کہاں لوکیشن اس کی ہے۔ یہ تقریباً ایل او سی سے 200 کلو میٹر ضلع اسلام آباد، جس کو انڈینز کہتے ہیں، ضلع اننت ناگ۔ تو دوسری بات، اس علاقے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں امرناتھ یاترا پورے ہندوستان سے لوگ یاترا کرنے کے لیے آتے ہیں اس علاقے میں۔ اس لحاظ سے یہ ہائی سیکورٹی زون ہے، تو یہاں کسی دہشت گرد، کسی ٹیررسٹ کا موقع ہی نہیں بنتا کہ یہاں گھس گیا ہو، کیونکہ ہر قدم پر وہاں سیکورٹی چیکنگ ہے۔ تو یہ پہلگام واقعہ انڈین ایجنسیز نے خود کروایا ہے، جس طرح اس سے پہلے انہوں نے پلوامہ کا واقعہ کروایا، اس سے پہلے امر سنگھ جو چھٹی امر سنگھ پورہ، اس کا واقعہ کروایا۔ اس کے مقاصد ہیں انڈیا کے کہ سب سے پہلے مقصد یہ کہ جب ہندوستان نے یہ سوچا کہ جموں کشمیر میں حالات اب بہتر ہو گئے ہیں، ہم نے ملیٹنسی کو، جو تحریک آزادی کشمیر کو، اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے، تو اب کشمیری جو مسلمان ہیں یہ معاشی طور پر ابھر رہے ہیں، مضبوط ہو رہے ہیں، اور ان کے جو نوجوان ہیں وہ بھی زیادہ۔ تو یہ بھی اس کا ایک آپ کو اصل مقصد لگتا ہے کہ جو اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی کی اب آوازیں اٹھنے لگی تھیں، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ خود بھارت کے سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ الیکشن کرانے کے بعد اسٹیٹ ہوڈ بحال کریں آپ، تو اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہندوستان کا کثیر المقاصد جو منصوبہ ہے اس کے پیچھے، درست، تو تاکہ جب یہ یہاں ٹورزم نہ ہو، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے، غیر ممالک سے، پوری دنیا سے یہاں ٹورسٹ آتے ہیں، وہاں ظاہر انویسٹ وہاں جب کرتے ہیں تو لوگوں کی جو معاشی صورتحال وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو وہ ختم کرنے کے لیے، حالات کو اپنے مظلومانہ حالات پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے، کشمیری مجاہدین کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے ہندوستان نے سب کچھ کروایا، تاکہ ہندوستان کو موقع ملے کہ کشمیر میں ایک تو یہ جو ٹورزم ختم ہو جائے، اور دوسرا انہوں نے اب دوسرا جو شروع کیا ہے کہ جو معمولی، جن کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی جو تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ کشمیریوں نے تو مذمت کی، مجموعی طور پہ باہر نکل کے مظاہرے کیے، پہلی بار انہوں نے 30-40 سال کے بعد اس واقعے سے ڈسٹینس پیدا کیا، اور اس واقعے کے خلاف انہوں نے ایک احتجاج بلند کیا، تو اس کے باوجود جو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ کا یہ سلسلہ ہے کشمیر کو، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نہ صرف یہ لوگوں نے اس کو بیزاری کا مظاہرہ کیا، بلکہ لوگوں اپنے اثار کا جذبہ پیدا کیا۔ وہ پہلگام واقعے میں ایک لڑکا تھا عادل، جو گھوڑے والا تھا، اس نے اپنی جان دے دی، لیکن اس نے جو ہندو ٹورسٹ ہیں ان کو بچایا۔ اس طرح ایک اور ہیرو، جس کو میں کہتا ہوں نزاکت شاہ، اس نے بھی بہت سارے جو ٹورسٹ ہیں ان کو بچایا۔ تو اسی طرح کشمیر میں جگہ جگہ مظاہرے ہوئے اس واقعے کے خلاف، اور یہ جو انسانیت کے خلاف یہ جو واقعہ ہے، لیکن اس کے باوجود سزا کا نشانہ، اس کے باوجود بھی کشمیری لوگوں کو سزاوار ٹھہرایا جا رہا ہے، اور ان کے مکان مسمار کیے جا رہے ہیں، اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے جہاں، اور اب دیکھیں اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں کشمیری اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، ان کو بھی وہاں ہندو گنڈوں کی طرف سے تنگ کیا جا رہا ہے، اور بلکہ بعض ہمیں یہ اطلاعات ملی ان کو شہید بھی کیا گیا مار مار کے۔ تو یہ ہندوستان کی اصل اسٹریٹجی ہے، تاکہ تحریک کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم نے کشمیری کو یہاں سے ختم کرنا ہے۔ تو کشمیر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوف و ہراس کی کیفیت جو ہے وہ دوبارہ قائم کرنے کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے، تاکہ کشمیری مظاہرے نہ کریں، احتجاج نہ کریں، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہ کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایک تو اس موقع کو استعمال کیا جا رہا ہے، مطلب میں نے یہ کہنا ہے کہ ملٹی پرپز،
دوسرا پاکستان کے خلاف بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری دنیا میں یہ ڈنڈورا پٹایا جا رہا ہے کہ پاکستان یہ دہشت گرد بھیج جائیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اب دونوں ممالک جہاں جنگ کے دہانے پر ہے وہاں کشمیر کے اندر ہر لحاظ سے کشمیریوں کو ستایا جا رہا ہے, ان کو دبایا جا رہا ہے, کشمیری مسلمان کو ختم کیا جا رہا ہے. ہندوستان کہتا ہے, ہندوستان کے نزدیک وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کی سرزمین ہمیں عزیز ہے, ضرورت ہے. کشمیری مسلمان ہمیں ضرورت نہیں ہے, یا تو ان کو مارا جاتا ہے یا ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو کشمیر سے نکل جاتا ہے. بہت بہت شکریہ عبد المجید ڈار صاحب.